الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی آج ہم اس بارگاہ عصمت پناہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے جا رہے ہیں جن کو اللہ نے اپنی حجت قرار دیا ہے اور رسول اللہ نے ان کو اللہ کی حرمت قرار دیا ہے۔ تو اس ذات والا صفات کی بارگاہ عظمت میں ان کے حضور ناز میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے لیے ہم آج حاضر ہیں۔ یہ بات ایک مسلم حقیقت ہے کہ ہم کہاں اور ان کی حرمت عصمت کہاں، ہم کہاں ان کا وقار عفت کہاں، ہم کہاں ان کی شان والا صفات اور ذات قدسیہ کی حرمت کہاں۔ تو جلال الدین رومی اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات کہی کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب حلوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، اس کے لیے قلب و روح اور زبان کی طہارت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم نے سہارا لیا ہے قرآن کریم کا اور سہارا لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کا۔ جہاں تک یہ جائزہ ہے کہ میرے پاس میرے دامن میں ان کے لیے کچھ کہنا، میرے دامن میں ہے ہی نہیں، میں کیا کہوں، میری بساط ہی نہیں کہ میں کیا کہوں۔ اور یہ میں فرط جذبات میں نہیں کہہ رہا، حقائق ہیں جس پر میں نے غور کیا ہے۔ اور اگر کوئی صاحب ذوق مجھ سے اس پر دلیل طلب کرتا ہے کہ اتنے بڑے معاملات میں خود کو ایک معدوم حقیقت سمجھتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، تو میں آپ تمام احباب کے سامنے اس دلیل کا تقدس پیش کرنے لگا ہوں۔ پھر میں اندازہ کروں گا، چونکہ سچ ٹی وی کی سکرین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلسل 9 دن تک بحمد اللہ تعالی ہر صبح محبت جو ہے وہ اس ذات والا صفات کے تذکرہ نور سے ہوگی۔ تو اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا۔ تو ابتدائی طور پر میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں پھر ببانگ دہل اعلان کرتا ہوں کہ میری بساط نہیں کہ اس ذات کو میں بیان کروں، ان کے خد و خال حرمت کو میں بیان کروں، ان کے تقدس مآب سانسوں کا جو حجم ہے نور اور حرمت نور کے تصور میں اور لطافت حسن کی حرمت میں، وہ کیسے بیان کر پاؤں، میری بساط سے باہر ہے۔
وہ اس لیے کہ میں نے قرآن پاک کی آیات میں غور کیا ہے۔ یہ وہ یہ ذات والا صفات ہیں جو اللہ کی الوہیت کی حجت ہیں، اور ان کی اللہ وحدہ لا شریک کی حجت کے تصور کا احاطہ کائنات میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں۔ بڑی معروف آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور خوب خوب ان کی بارگاہ عظمت میں سلام نیاز پیش کرو۔ یہ بات ایک معروف ہے، تمام مکاتب فکر اس حقیقت سے آشنا ہیں، آگاہ ہیں اور معتقد ہیں اس حقیقت کے۔ آیت کریمہ اترتی ہے، مقصود کلام الہی میں بطور نص جو حقیقت تھی یصلون علی النبی تھا، اس سے آگے کوئی اضافی جملہ نہیں تھا، لیکن چونکہ لفظ صلاۃ صحابہ کی فکر آشنا کے سامنے ایک پہلا اضافہ تھا، تو انہوں نے کہا جہاں پناہ عالم آپ کی حرمت مآب بارگاہ میں رہنے سے ویسے تو علوم اور آداب کے ہمارے پاس ذخائر ہیں اور بڑی بڑی فکر انگیز باتیں ہیں اور بڑے بڑے افکار پر مشتمل حقائق ہیں، تو یا رسول اللہ ہم ہر چیز سے آشنا ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے صلاۃ کا تقدس بیان فرمایا ہے، ہمیں اپنی نبوت کی نگاہ سے صلاۃ کی آشنائی عطا فرما دیجیے۔ سلم و تسلیمہ کے تصور سے تو ہم گزر رہے ہیں، ہمیں سلام کا طریقہ ہے، ہم نماز میں بھی بیٹھے بیٹھے یہ کہہ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اب چونکہ یہ حکم اس ذات کا ہے جس کا شریکی کوئی نہیں ہے، تو ہم اس حکم کو کس پیمانے میں، کس تصور میں اور کس تقدس میں بجا لائیں؟ ہمارے بساط میں، ہماری فکر کی رعنائیوں میں اور ہمارے شعور کی پرواز میں اس صلاۃ کا مضمون جو ہے یہ نہیں آ رہا کہ ہم اس کا آغاز کیسے کریں اور ہم اس حرمت کو کس انداز میں بیان کریں، اس تقدس کا جائزہ کیسے لیں، یہ نظریہ محبت کیسے پیش کریں۔ تو میرے کریم آقا ہمیں اس بات کی تعلیم فرما دیجیے، علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ کا طریقہ عطا فرما دیجیے۔ ناظرین کرام، ان صحابہ میں بڑے بڑے اکابر اہل علم مجتہد صحابہ بیٹھے تھے۔ یہ سورہ احزاب ہے، مدینہ میں نازل ہوئی۔ قرآن کو سنتے سمجھتے پڑھتے اس پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تقریباً 17-18 سال ہو چکے تھے۔ کوئی نہ آشنا تو نہیں تھے، آداب بارگاہ نبوت سے بھی آشنا نہیں تھے، اور دین کی محکم حقیقتوں سے بھی وہ آشنا نہیں، نہ آشنائی نہیں تھی، ان کو آشنا تھے، ایک تسلسل تھا۔ پھر بھی اگر ان کی بساط علم میں لفظ صلاۃ کا حجم معلوم ہوتا تو یقیناً اس پر وہ بغیر کسی استفسار کے عمل کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے تھے کہ ان کی بساط فکر، بساط علم سے صلاۃ کا تقدس وراء الورا ہے، اس لیے انہوں نے سوال کر دیا علمنا الصلاۃ، جہاں پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں صلاۃ کا طریقہ تعلیم فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے مزاج پر جب نظر فرماتے ہیں اور ان کی بساط علم کا جائزہ لیتے ہیں تو ارشاد فرما دیتے ہیں کہ تمہاری فکر اور بساط علم کے دائروں سے معنی صلاۃ بلند و بالا ہے۔ حقیقت صلاۃ جو ہے وہ وسیع تر مفہوم رکھتی ہے، لہٰذا چونکہ یہ ہماری بارگاہ عظمت میں محبت کا نذرانہ ہے، اس کی کمیت اور کفیت کے دائروں سے تم آشنا نہیں ہو اور تم احاطہ اس حقیقت کا نہیں کر سکتے، اس لیے قولوا اللہم صلی علی محمد، تم یہ حقیقت خدا سے عرض کرو کہ پروردگار عالم تو اپنی شان سے تو محمد کی ذات پر درود پڑھتا ہی ہے، ہماری طرف سے بھی بارگاہ نبوت میں یہ نظر محبت پیش کر دے۔ تم اس کی بارگاہ میں صرف استدعا کر سکتے ہو، دعا کر سکتے ہو۔ آ گئی فاطمہ
اس لیے کہ صلاۃ کے مفاہیم، صلاۃ کا منظرنامہ، صلاۃ کا روحانی حجم، صلاۃ کی آفاقائی حرمت ابھی تم پر منکشف نہیں ہوئی، ابھی تم اس سے آشنا نہیں ہو سکتے، تمہارے حدود علم یہاں نہیں پہنچ پائے، اس لیے حضور عظمت الہی میں پیش کرو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ میں یہاں روکنا چاہوں گا اپنے سامعین و ناظرین کو کہ قرآن کریم کے اندر جو نصاً جملہ ہے یصلون علی النبی ہے، اگر صلاۃ کا مضمون یہاں مکمل ہو جاتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مضمون پر رک کر اتنا ہی کہہ دیتے قولوا اللہم صلی علی محمد۔ نبوی بصیرت نے غور کیا کہ مشیت الہی کے تقاضے کیا ہیں۔ نبوی بصیرت نے جب معنی آیت میں اتر کر غور کیا تو پھر تکمیل معنی کے لیے اپنی نبوی عظمت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب وحی نے یصلون علی النبی کے معنی کی نشاندہی فرما دی ہے، تعین کر دیا ہے نبوی زبان سے۔ اللہ اکبر۔ قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اور پھر یہاں نہیں ٹھہرے، پھر فرمایا یہ وہ حقیقت ہے جس حقیقت سے محمد کے آبا جو ہیں پہلے سے ہی آشنا ہیں، اس لیے ان آشناؤں کا تذکرہ بھی ضرور کرو۔ کما صلیت علی ابراہیم، وہ درود بھیجو جو ابراہیم پر بھیجا کرتے تھے اللہ، اور آل ابراہیم پر جن کا ہم تسلسل ہیں۔ اب ناظرین کرام، بڑا خوبصورت جملہ ہے قرآن پاک کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ان اللہ، اللہ اکبر، ان اللہ، بے شک بے شک بے شک، شک و شبہ سے بالا بات ہے، بلند بات ہے، اللہ کیا کرتا ہے اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں محمد پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس تقدس میں جب آپ غور کرتے ہیں تو یہ لفظ، یہ جملہ اپنے سینے میں بہت بڑے اسرار رکھتا ہے، بہت بڑی حکمت رکھتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یقیناً تیری بزرگیاں ہیں، تو سراہا ہوا ہے، اے اللہ تو درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر، اس انداز کا درود جس انداز کا تو ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا کرتا تھا۔ یہ سادہ سا مضمون ہے، لیکن اس مضمون میں پنہاں اور پوشیدہ وہ حقائق اور اسرار ہیں، کاش امت ان پر یقین کر لے تو امت پھر سے صدیقوں کی صف میں شامل ہو جائے، پھر سے صالحین کی امامت امت کے ہاتھ میں آ جائے۔ اب آئیے ہم تھوڑا سا اس کا علمی جائزہ لیتے ہیں، لفظ صلاۃ کے تصور میں اترتے ہیں۔ لفظ صلاۃ کو جس وقت اہل علم نے مد نظر رکھ کر اس پر غور کیا کہ اس کی صورت کیا ہے، تو پھر بہت ساری علمی اور فکری رعنائیاں دم توڑ گئیں، کیونکہ کسی کے سامنے اس کا احاطہ علم موجود ہی نہیں تھا۔ تو پھر اپنی استغراقی حالت میں اہل علم نے اللہ کی رضا کے نور میں غوطہ زن ہو کر جب قلب و روح کی طہارت کو پیش کیا اس معنی کے اخذ کے لیے، تو اللہ نے ان اہل علم پر اللہ نے اس کے معنی کا القاء کیا، حسب استطاعت کیا، جس کے دامن میں جتنی استطاعت تھی اس دامن کے اعتبار سے اللہ نے وہ معنی القاء کیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، انہوں نے امام ابو العالیہ سے ان کا قول نقل کیا ہے لفظ صلاۃ کے ٹائٹل میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یصلون کا معنی ہے، صلاۃ کا معنی ہے اے عظم شانہ، اللہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو اپنی الوہی زبان سے بیان کرتا ہے، اپنی لطافت نور کی حرمت میں بیان کرتا ہے، اپنے محبوب کی حرمت حسن کو اور حرمت لطافت کو، عظمتیں عطا کی ہوئی عظمتوں کو اللہ بیان کرتا ہے یا عطا کر کے پھر بیان کرتا ہے۔ یہ بات بالکل قابل فہم ہے کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک سارا قرآن اس معنی صلاۃ کے تصور میں بطور تائید کھڑا ہوا ہے۔ اے شدہ مدہ تے زبراں زیراں
سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوگاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمزاں پائیاں۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن اسی حقیقت کا گواہ ہے، جس کی نشاندہی صاحب بخاری علیہ رحمہ کے تصور میں امام ابو العالیہ کر گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا مقام ہے۔ ہر ایک شخص نے غوطہ زن ہو کر معانی کو تلاش کیا۔ انہی غوطہ زنوں کے اندر ایک نام آتا ہے ٹائٹل کے طور پر، امام الائمہ کاشف الغمہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ انہوں نے بھی اس معنی میں غور کیا اور اتر گئے اس نور کے سمندر میں۔ جب قلب و روح میں طہارت کا نور ابلنے لگا، اچھلنے لگا اور ٹھاٹھیں مارنے لگا، تو عظمت الہی سے یہ آواز آئی کہ ابو حنیفہ، یہ القاء ہوئے کلمات کہ ابو حنیفہ تیرے من میں بڑی سچائی ہے، تو محمد اور آل محمد سے بڑا پیار کرتا ہے، ہم تجھ پر القاء کرتے ہیں اس حوالے کو۔ تو وہ یہ ہوا، تو ان پر جو القاء ہوا وہ یہ ہے کہ وَهُوَ الْاِعْتِنَاءُ بِشَانِهِ النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اعْتَنُوا بِشَانِهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہمارے اصول کی ساری کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہے۔ اللہ اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ، پوری چاہت اور محبت کی عظمت کے ساتھ، پورے ولولۂ ذوق کے ساتھ، اپنی الوہی شان کے مطابق حسن محمد سے حسن محمد پر متوجہ رہتا ہے۔ اعتنا کا معنی ہے متوجہ رہنا، اور کیسے متوجہ رہتا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس توجہ کی عظمت میں کبھی وہ غافل نہیں ہوا، اسے تو کبھی اونگی نہیں آئی، نیند کیسے آ پائے؟ وہ تو سانسوں کے تصور سے تسلسل سے بھی پاک ہے، وہ لمحات کے تسلسل سے بھی پاک ہے، وہ وقت کے دورانیوں سے بھی پاک ہے، اینا اور کہاں کے تصورات سے بھی پاک ہے، اینا متا کے تصورات سے بھی پاک ہے۔ تو وہ اپنی شان کے ساتھ حسن محمد میں کھویا ہوا ہے، اور حسن محمد نقطہ ارتکاز ہے ذات وحدہ لا شریک کی نگاہوں کا۔ اب یہ بات میں سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ جب یہاں تک یہ بات آئی کہ اللہ اعتنا کرتا ہے، متوجہ رہتا ہے، اب متوجہ رہ کر ایسا تو کوئی نہیں کوئی شخص آئینے میں اپنی صورت کو دیکھے اور صرف چپ رہے، کہیں نہ کہیں آئینے میں صورت کے خد و خال کے تصور کے ذوق کی حرمت جو ہے اس کے ذہن میں ایک انقلاب پیدا کر دے گی کہ یہ یہاں ہے، یہ ہے وغیرہ۔ تو کیا اللہ خاموش رہا؟ اب اگر امام ابو العالیہ اور امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اس القاء کا تصور ملایا جائے مطابقت کی صورت میں، تو ابو العالیہ کہتے ہیں اے عظمہ، اللہ حضور کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اور پھر امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قول کے ساتھ مطابقت کی صورت یہ ہے کہ اللہ متوجہ بھی رہتا ہے اور پھر خاموش نہیں رہتا، اللہ اس حسن لطافت کو الوہی زبان سے اپنی شان کے مطابق بیان کرتا ہے۔ اے ایمان والو صلو علیہ، آ جاؤ تم بھی اسی عظمت میں لگ جاؤ۔ تو حضور نے جب دیکھا اپنی امت کو کہ وہ اس کی بساط سے باہر ہے، تو پھر یہ تعلیم دی کہ قولوا اللہم صلی علی، اللہ سے یہ بات کہو کہ وہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجے۔ اب یہ بات ظاہر آپ کے من میں یہ اتر گئی ہوگی، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ جب یہاں یہ طے ہوا کہ اللہ اعتنا کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اپنی شان الوہیت کے ساتھ، اور شان محمد کی عظمت اور حرمت کو بیان کرتا رہتا ہے، اور قرآن کریم کا قاعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ایسا نہیں ہے کہ ایک لمحے ایک شان بیان ہو، ہر لمحے نئی شان بیان ہوتی ہے۔ اس پر قرآن کریم کی نصوص بھی بیان اپنا گواہ ہیں۔ وَمَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَمَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، میرے حبیب تو کروٹ بدلتے ہو تو بھی تیری شان کا ایک نیا اظہار ہے، آنکھیں بند کرتے ہو تو بھی تیری شان کا ایک تقدس ہے، کھولتے ہو ہر لمحے ہر لمحہ حیات تیری نئی شان کا نقیب ہے، ہر لمحہ حیات۔ تو ہم تو ارتکاز نگاہ کے تصور میں اس اعتناء عظمت کی صورت میں تیری عظمتوں اور شانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ اب حضور کی اس حدیث کے مطابق یہ بات تو طے ہے کہ قولوا اللہم صلی علی محمد، حضور اگر خود رک جاتے تو ٹھیک ہے، حضور نے معنی کی تکمیل کے لیے فرمایا بھائی
اللہم صلی علی محمد تک پورا مکمل درود نہیں ہے، نہ یہ صلاۃ کا مقتضا پر عمل مکمل ہوگا۔ آقا کیا ہے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب صلاۃ مکمل ہے، ذات محمد کے ساتھ اجزائے ذات محمد کا تذکرہ ضروری قرار دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک مزید پیش رفت فرمائی ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے مگر میری آل پر درود نہیں پڑھتا تو لم تقبل الصلاۃ، اس کا کوئی درود نہیں ہے۔ وہ خواہ نماز کے اندر پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے، خواہ علاوہ نماز کے پڑھے اس کا درود ہی قبول نہیں۔ نہیتکم عن صلاۃ البطیرہ، وہ دم کٹے درود سے تو خدا کا رسول روکتا ہے۔ تو کامل درود کب ہوا؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ کامل درود کی اصولی صورت محمد اور آل محمد ہی نقطہ ارتکاز ہوں، یعنی توجہات الوہیت کا قبلہ اور ذات الہ کے بعد فرشتوں کی توجہات کا قبلہ محمد اور آل محمد ہیں، اے ایمان والو اللہ کے حکم کی تعمیل کی یہی کامل صورت ہے کہ تم محمد پر بھی اسی طرح درود پڑھو جس طرح آل محمد پر ہو، آل محمد پر اسی طرح درود پڑھو جس طرح محمد پر، یعنی ان دو حقیقتوں کو جدا کر کے درود نہ پڑھو۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ یا وہ درود منہ پر مارا جائے گا، پڑھنا ہے تو چونکہ دونوں حقیقتوں کا ٹائٹل الگ سے ہے مگر ذات ایک ہے، کیونکہ بظاہر رسول کو ذات رسول سے کیسے جدا کیا جا سکتا ہے۔ اب میں بات کو مزید تھوڑا سا آگے لے جا کر سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہاں تک بات آ گئی محمد اور آل محمد پر اعتراف خدا کرتا ہے، فرشتے کرتے ہیں، اور ایمان والو تم بھی اسی عظمت میں لگ جاؤ، خود میں تو تمہاری بساط نہیں ہے، خدا سے کہو کہ تمہارے حصے کا بھی وہی کرتا رہے یہ کام، کیونکہ وہ جانتا ہے ان حقائق کی حرمت کو اور وسعت حسن محمد کے سارے دائروں کو وہی جانتا ہے، اور آل محمد کے تقدس کی حرمت کا ادراک اور اس کا احاطہ صرف ذات حق کر سکتی ہے، کائنات میں کسی کی بساط نہیں ہے کہ وہ احاطہ کر پائیں۔ یاران محترم، یہاں یہ بات ایک لفظی اعتبار تھا، آئیے ہم ذرا دلیل کے تقدس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ طے ہوا کہ اللہ اعتنا کرتا ہے، متوجہ رہتا ہے محمد اور آل محمد کے محاسن فطرت پر اور ان کی الوہی زبان سے شان بیان کرتا ہے، اللہ اکبر، پھر اس میں ایک خاص علمی اشارہ اور رنگ ہے ایک خاص محبت کا۔ یہاں اس جملے میں دو جملوں کا تقدس ہے۔ عربی زبان کے اندر جملہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہا جاتا ہے، جو اسم یا کسی کے نام سے شروع ہوتا ہے اس کو اسمیہ کہا جاتا ہے، اور پھر ان دونوں جملوں کی سینے میں چھپا ہوا ایک راز ہے، ان کی خصوصیت ہے۔ اس جملہ جو فعلیہ ہے اس کا معنی، اس کا جو خاصہ ہے، طبی اس میں اس کے سینے میں چھپی ہوئی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ تجدد اور تحدث اس کا خاصہ ہے، یعنی فعل میں نکھراپن، انوکھا پن، ہر لمحے نئے طرز ذوق اور طرز عظمت میں اس کو پیش کی جاتا ہے۔ تجدد اور تحدث، نئی بات، نکھری ہوئی بات، ستھری بات۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنی شان الوہیت کی جو اس کے ہاں مسلم شفافیت ہے، اس عظمت کے ساتھ ہر لمحے نئی شان بیان کرتا ہے محمد کی اور آل محمد کی۔ اللہ جس کام کو کرتے ہوئے نہ اونگتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، ان عوارض فطرت سے وہ پاک ہے کیونکہ ان کا وہ خالق ہے، اس لیے اپنی ان عظمتوں اور بلندیوں کے باوجود ان کے ساتھ ایک عمل تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے، محمد اور آل محمد پر نگاہیں ٹکائے ہوئے ہے اور ان کی عظمت و شان کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، پھر ہر لمحے نئی شان بیان کر رہا ہے۔
یہ میں خیال آرائی سے تو بات کرنا میرے لیے ویسے ہی مناسب نہیں ہے، یہ نص کے اندر یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں اور اہل علم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات محمد اور آل محمد پر مسلسل نگاہیں لگائے ہوئے ہے اور مسلسل ہر لمحے نئی شان بیان کرتا ہے، نیا تقدس بیان کرتا ہے، نئی حرمت بیان کرتا ہے، نئی لطافت بیان کرتا ہے، نئی شرافت بیان کرتا ہے، نئی عظمت بیان کرتا ہے، نئی فضیلت بیان کرتا ہے، نئی افضلیت بیان کرتا ہے، نیا مقام بیان کرتا ہے۔ اب جب سے وہ الہ ہے، یہاں تو جب اب کے دائرے بھی غلط ہیں کیونکہ وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، تو گویا یہ عمل اس کے ازلی ارادے میں موجود، اس کی مشیت کے تمام تصورات میں، حکمتوں میں، اس کا پہلا نقطہ آغاز یہ ہے، ورنہ نشاندہی کر دیتا کہ پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا نا، تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے کہ اللہ اپنی اس شان الوہیت کے ساتھ اور اپنی اس ازلی تقدس کے ساتھ محمد اور آل محمد پر درود پڑھ رہا ہے، ان کی شانوں میں متوجہ ہے اور ان حرمتوں کو بیان کر رہا ہے اور سلسلہ وار بیان کر رہا ہے، جو پہلے کبھی شان بیان ہو چکی ہے اس کو نہیں دہراتا، نئی شان، تجدد اور تحدث، نیا وقار، نئی حرمت، نئی شرافت بیان کرتا ہے۔ اور یہ کب تک سلسلہ جاری ہے؟ جب تک اس کی شان ہے، وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے۔ تو بھائی میں یہاں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا اہل علم سے، جن نفوس قدسیہ کی حرمت کو خدا ازل سے لے کر ابد تک بیان کر رہا ہے اور ابھی تک ان کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ بات بڑی اہم ہے، ابھی تک ان کا حدود اربع مکمل نہیں ہوا، اگر ہو جاتا تو اللہ تعالیٰ نص کے ضمن میں کوئی اشارہ دے دیتا کہ ہاں یہاں تک رک جاؤ بھائی، ان کا وقار، ان کی شرافت، ان کی حرمت یہاں تک ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ کوئی قرآن پاک کے اندر ایسی نص کی صورت موجود نہیں ہے، نہ نبوت کے ضمن فرامین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ جب نہ شان مشیت الہی میں اس کے لیے کوئی حد بندی کا تصور دیا گیا ہے اور نہ ہی تعلیمات نبوت میں سارے ٹائم پیریڈ جو ہے نبوت کا، اس میں کہیں بھی حد بندی، کہیں اس حد بندی کا تصور تو کا امکان ہی کوئی نہیں ہے، کہیں کوئی نص ایسا اشارہ نہیں کر رہی کہ ان کی شان یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں تک تکمیل پذیر ہو جاتی ہے اور اس کا اتنا حدود اربع ہے، اس کا اتنا بڑا حجم ہے، کہیں کوئی ایک دلیل بھی کائنات کے کسی صاحب علم کو نہیں ملے گی، نہ قرآن میں ملے گی نہ حدیث میں ملے گی۔ اب فقیر نے جو ابتدائیے میں یہ بات کہی تھی کہ یہ بات میری بساط سے باہر ہے کہ میں بضائے رسول کی حرمت کو بیان کروں، بضائے رسول کے تقدس کو بیان کروں، اجزائے وجود نبوت کی حرمت کو بیان کروں، حسنین کریمین کی شرافت کو بیان کروں، مولا مرتضیٰ کے تقدس کو بیان کروں اور سیدہ کائنات محسنہ عالمین مخزنہ شریعت ان کے تقدس کو بیان کروں، نہیں کر سکتا۔ جب خدا نے خدا ہو کر لکیر نہیں کھینچی کہ یہاں سے یہاں تک ان کا مرتبہ ہے، رسول نے رسول ہو کر لکیر نہیں کھینچی کہ اس سے آگے ان کا کچھ نہیں ہے، بس یہاں تک ہے۔ حالات جانتا ہے خدا، ایسا تو نہیں کہ ان کا وقار اور ان کی حرمت خدا کے احاطہ علم سے باہر ہے، نعوذ باللہ، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ خدا تو علیم بذات الصدور سے لے کر عالم الغیب، ساری حقیقتوں کا وہ مالک ہے، تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا علم جو ہے وہ محیط نہیں ہے؟ یحیطون بشیء من علمہ، کائنات کی ہر چیز کا، ہر عظمت کا، ہر جغرافی کا، ہر وسعت کا اندازہ اس کے علم میں وہ محیط ہے، کائنات محاط ہے۔ تو اگر یہ نفوس قدسیہ اسی کائنات کے تصور میں پیش کیے جا سکتے تھے تو قرآن میں کہیں ان کا تصور آ جاتا، حدود اربع کا تعین ہو جاتا اور نبوت کا علم جو ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہوا ہے، کائنات میں
قرآن کہتا ہے وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، میرے حبیب تیرے دامن علم میں اتنی بڑی حقیقتیں ہیں، کائنات کی کوئی غیب اور کوئی حاضر ایسی حقیقت نہیں جو تیرے قلب منور میں پوشیدہ نہیں ہے۔ تو بھئی جب یہ شہادتیں قرآن کریم کی موجود ہیں، یہ نصوص ہیں، فکر نہیں ہے، تو میں سوال کرنا چاہوں گا اہل علم کی بارگاہ میں کہ آئیے، جہاں خدا خاموش، رسول خاموش، ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم درجہ بندی کر کے ترازو کریں ان حرمتوں کا، اور ان کے ساتھ جو غیر اہل بیت ہیں ان کا مفاضلہ کریں اور کہیں کہ فلاں سے افضل ہے، فلاں ان سے افضل ہے، جو ان کو افضل نہیں مانتا وہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، دال ہے وہ دل ہے۔ یہ بناوٹی تصورات ہیں، ان کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی نص موجود ہے، نہ کوئی حقیقت موجود ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو، بالخصوص حضرت زہرا پاک سے لوگوں اس انداز میں محبت کرو جس انداز کا قرآن نے حکم دیا ہے اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ ان کا ترازو حرام ہے، بنتا ہی نہیں، بس میں کائنات کے اندر ان کے لیے ترازو بنا ہی نہیں ہے۔ صاحب علم جتنے بھی ہیں شرق سے لے کر غرب تک جمع ہو جائیں اور جستجو کر کے مجھے بتائیں کسی نص قطعی کے تصور میں اور کسی دلیل شرعی کے تصور میں کہ وہ ان کے مرتبہ حرمت کا احاطہ کر پائے ہیں اور ان کا ترازو کر رہے ہیں، تو فقیر رجوع کرے گا اسی سکرین پر بیٹھ کر۔ نصوص قرآن ان تعینات کے تصورات کو توڑ رہی ہیں۔ یہ مذہبی افکار ان حرمتوں کے ساتھ مد مقابل قرآن کی نصوص کے مقابل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے میں نے معذرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اس اہل نہیں کہ اس ذات کو میں بیان کروں جس کو بیان کرتے ہوئے خدا ذوالجلال کو اتنا عرصہ لگ گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو عرصہ لگ گیا، اور ان کے حدود اربع کا تعین نہ خدا نے کیا ہے نہ رسول خدا نے کیا ہے۔ تو بھائی جب اللہ اپنی مشیت میں تعین کا تصور اور ارادہ نہیں رکھتا، رسول اپنی نبوت کے پورے ٹائم پیریڈ کے اندر اس طرح کی لکیر نہیں کھینچتے، تو ہمیں کس نے حق دیا ہے کہ ہم حضرت زہرا پاک کے معاملے میں کہاں سے شروع کریں اور کہاں جا کر اختتام کریں؟ اس لیے کائنات کا علم، کائنات کے عالم بے بس ہیں، ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اس حرمت کا احاطہ کر پائیں اور پھر مذہبی افکار کے اندر اس تصور میں ان کو بیان کرے، ایسا نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بھائی ہم تو اس یہ بساط رکھتے ہی نہیں ہیں، اور ہماری نہ فکر اتنی بلند ہے، نہ سوچ، نہ مطالعہ اور نہ حدود علم اس قابل ہیں کہ ہم ان کے قدمین رحمت سے لگنے والی خاک کے کسی ذرے کے تصور میں اتر کر بھی اس کی حرمت کو بیان کر پائیں۔ نہیں، ہم صرف فرامین رسالت کے اندر انشاءاللہ العزیز اس عظمت کو بیان کریں گے اور فرامین خدا ذوالجلال کی روشنی میں ان کو بیان کریں گے، کیونکہ خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، کائنات میں اور کوئی نہیں جانتا۔ جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس وقت بھی جھوٹا ہے اور آج بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا، لوٹ آؤ اس پیغام عظمت کی طرف جو خدا ذوالجلال نے دیا ہے اور رسول خدا نے دیا ہے۔ ہم انشاءاللہ العزیز اس حرمت کا آغاز کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ آگے جا کر جہاں تک توفیق میسر آئی ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذات والا صفات کی حرمت کے سامنے اپنی محبت اور نیاز کو پیش کرنے کی توفیق دے، اور ان کی اسوہ نور کی روشنی میں کائنات کے اندر جو ہے حیا کے نور کا فروغ دے۔ انشاءاللہ العزیز بقیہ اقساط کے اندر میں اس تسلسل کے ساتھ بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آ گئی فاطمہ